بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا موضوع، جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو اسباب پیدا کرتا ہے، یعنی جو شخص لوگوں سے سوال کرتا پھرے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، کا مطلب یہ ہے کہ احتیاج پوری نہ ہوگی۔ آج اگر ایک ضرورت کے واسطے بھیک مانگی ہو اور وہ صورت کے اعتبار سے پوری ہو گئی تو کل اس سے اور اہم کوئی ضرورت پیش آ جائے گی اور احتیاط بدستور باقی رہے گی، اور اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو یہ ضرورت تو پوری ہوگی ہی، دوسری ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو اس کا انتظام مالک کے ساتھ ہی کر دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر چند باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اسی جگہ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہی مضمون حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی گزر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ در بدر بھیک مانگنے والے ہمیشہ فقیر اور تنگ دستی رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ مضمون اس طرح وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے فاقے اور احتیاج کو اللہ تعالی شانہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تعالی شانہ بہت جلد اس کو فقر کا دروازہ فرماتے ہیں، اور جلدی کی موت سے یا جلدی کے غنا سے جلدی کی موت سے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا وقت اگر خود قریب آ گیا ہو تو اس کو فاقوں کی تکلیف میں مصیبت اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تعالی شانہ موت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کی موت اس کی غنا کا سبب بن جائے گی، مثلاً کسی کی میراث کا وافر حصہ مل جائے گا، یا کوئی شخص مرتے وقت اس کی وصیت کر جائے کہ میرے دل میں اتنا فلاں شخص کو دے دینا۔ متعدد واقعات اس قسم کے دیکھے اور سننے میں آئے ہیں کہ مکے میں بعض مرنے والوں نے یہ وصیت کی کہ ہندوستان کے فلاں شہر میں اس نام کا ایک شخص ہے، اس کو میرا مال فروخت کر کے روپیہ بھیج دیا جائے۔ کرد کا ایک قبیلے کا نام ہے، اس میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکو کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، 2 پر تو خوب پھل آ رہے ہیں اور ایک بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو لے جاتے دیکھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کرتی ہے۔ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کے دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھلے پڑا ہے، اور چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرا مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو نے جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پہ لگا دیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر ہاتھ ڈالتا ہوا اقلاع اقلاع یعنی درگزر درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، وہ کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ میں مجبور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کہ میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کہ سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دیں، اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکے کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور کہا کہ 3 دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا، اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں۔ میں 3 دن سے روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس کا حوالہ روز میں موجود ہے۔ اس قصے میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہیں۔ ایک تو اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا دیا۔
جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب غنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے، اور سچی توبہ کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فخر چیز ہے، اور جلدی کی موت سے غنا کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے۔ اور بہت سے واقعات مرتے وقت وصیتوں کے تو اکثر سننے میں آئے ہیں کہ میرے سامان میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دو۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے تو اللہ تعالیٰ شانہ پر بوجہ اس کے لطف و کرم کے یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے۔ اس کا حوالہ مشکوات میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور لوگوں سے اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ شانہ سے مانگے تو اللہ جل شانہ 1 سال کے لیے حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ اس کا حوالہ کنز میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا طالب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں۔ اور اوپر کا ہاتھ یعنی عطا کرنے والا بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے یعنی مانگنے والے کے ہاتھ سے۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں جو سوال کا دروازہ کھولے مگر حق تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کی آواز سنی جو عرفات کے میدان میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ انہوں نے درے سے اس کی خبر لی، ایسے دن میں اور ایسی جگہ اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے یعنی کسی سے مانگتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس پر دنیا اور آخرت میں فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کا دروازہ کھولتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس پر دنیا اور آخرت کی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کوئی شخص رسی لے کر لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی کمر پر لاد کر فروخت کر دے اور اس سے اپنا گزر چلا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بھیک مانگنے چاہے اور وہ بھیک ملے یا نہ ملے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص عطا کا دروازہ کھولتا ہے صدقے سے ہو یا صلہ رحمی سے ہو حق تعالیٰ شانہ اس پر کثرت فرماتے ہیں یعنی اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص مال کی زیادتی کی نیت سے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس کی وجہ سے اس پر کمی بڑھتی جاتی ہے یعنی حاجتیں بڑھتی جائیں گی اور آمدنی کی ناکامی ہونے میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت عمر بن حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کلیہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے حق تعالیٰ شانہ اس کی ہر ضرورت کو نقل فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص عمدن دنیا کی طرف لگ جاتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان اور تیرا کام یعنی محنت کر اور کما لے، جتنی مشقت اٹھائے گا اس کے مناسب ہم دیتے رہیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ میں بھی۔ اور جب کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو تلافی کے طور پر اچھا کام بھی کر اور کسی سے سوال نہ کر، کسی کی امانت نہ رکھو، 2 آدمی کے درمیان قاضی نہ بنو، کہ یہ بہت اہم کام ہے، ہر شخص کے بس کا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تھوڑے پر راضی ہو جائے اور قناعت کرے، اللہ پر توکل کرے، وہ کمانے کی محنت سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو وہ اللہ پر توکل کرے، اور جو یہ چاہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو اس کو یہ چاہیے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ اعتماد رکھے جتنا اپنے پاس اس کی چیز پر ہوتا ہے، اور جو یہ چاہے کہ سب سے زیادہ معزز ہو جائے وہ تقویٰ اختیار کرے۔ اور تجربے کی بات ہے کہ آدمی کے
تقوی کا جتنا اثر لوگوں پر پڑتا ہے اتنا کسی چیز کا نہیں پڑتا۔ جس شخص میں جتنا تقوی زیادہ بڑا ہوا ہوگا اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں اس کا اعزاز و اکرام زیادہ ہوگا۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حق تعالی شانہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اگر آسمان زمین سب کے سب مل کر بھی اس کے ساتھ مکر کریں تو میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ مجھ پر توکل کرو، میں تمہاری ضروریات کا کفیل بنوں گا، اور میرے غیر کو اپنا ولی نہ بناؤ تاکہ میں تمہیں نہ چھوڑ دوں۔ بہت سی احادیث میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو کافروں نے قید کر لیا اور چمڑے کے تسموں سے خوب مضبوط ان کو جکڑ دیا۔ ان پر نہایت سختی کی جاتی تھی اور بھوکا بھی رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے پاس کسی طرح اپنے احوال کی اطلاع بھیجی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے عرض کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس یہ کہلا بھیجاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں اور اس پر توکل کریں، اور صبح شام یہ آیت شریفہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16 پڑھا کرو۔ ان کے پاس جب اطلاع پہنچی تو انہوں نے اس آیت شریفہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ خود بخود ایک دن وہ تسمے ٹوٹ گئے، یہ ان کی قید سے چھوٹ کر بھاگ گئے اور کچھ جانور بھی ان کو اپنے ساتھ پکڑ لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بادشاہ کے ظلم کا خوف ہو یا کسی درندے کا یا دریا میں ڈوب جانے کا ڈر ہو اور اس آیت شریفہ کو تلاوت کرے تو انشاءاللہ مغفرت اس کو پہنچے گی۔ سامعین کرام، آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔